بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گھر میں خسرہ شیمیل میاں بیوی کے ہم بستری کے دوران کون سی غلطی کرنے پر پیدا ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ پیارے ناظرین کرام، آپ نے فرمایا، میاں بیوی کے جماع کے وقت کون سے عمل کرنے سے شیمیل یعنی کہ خسرہ، خواجہ سراں، جو بھی اپنی اپنی زبانوں میں اس ناموں کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں وہ ان کا نام لیتے ہیں، لیکن خسرہ پیدا ہونا ان کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی؟ یا تو غیب کا علم جاننے والے میرے اللہ رب العزت جل شانہ جانتے ہیں، یا ان کے ماں باپ جانتے ہوں گے ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ جب ان کے ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھتے ہوں گے، وہ اولاد نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ دنیا میں یہ الفاظ آپ نے اکثر لوگوں سے سنے ہوں گے کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہم بستری کرنے والے جوڑے کے گھر میں شیمیل یعنی کہ خسرہ پیدا ہوا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک ان 10 ایام میں جو بھی میاں بیوی ہم بستری کرنے والے کے نطفے سے پیدا ہونے والا بچہ خسرہ پیدا ہوگا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے چاند کی آخری تاریخوں میں ہم بستری کرنے والے میاں بیوی کے گھر خسرہ پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو اس حد تک بھی کہتے ہیں جب عورت کو حیض کے ایام ہوں تو اس دوران ہم بستری کرنے والے جوڑے کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ خسرہ ہوگا۔ یہ سب باتیں بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ لا علمی کی بنیاد پر یہ کہنے والی باتیں گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ نہ ہی تو میرے اللہ رب العزت نے کہیں پر ارشاد فرمایا ہے کہ اس طریقے سے یہ عمل کرنے پر خسرہ پیدا ہوگا، بلکہ یہ باتیں کہنا شرک ہیں۔ نہ ہی تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کہیں پر بھی ایسا نہیں فرمایا، نہ تو کوئی ایسی حدیث ملی ہے کہ محرم الحرام کے ایام میں میاں بیوی کے ہم بستری کرنے پر آپ کو پیدا ہونے والا بچہ خسرہ ہوگا۔ ہاں، البتہ محرم الحرام کے ایام ہم مسلمانوں کے لیے حساس ہیں۔ ہمیں ان ایام کو اسلام کے لیے کھڑے رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو احکامات ہیں ہم آپ کو وہ بتا دیتے ہیں۔ پہلا احکام، اللہ رب العزت جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، میں جس کو بیٹی دینا چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، جس کو بیٹا دینا چاہوں اس کو بیٹا عطا کرتا ہوں، جس کو بیٹی بیٹا دونوں اکٹھے دینا چاہوں ایک ہی پیٹ میں عطا کر دیتا ہوں، جس کو نہ چاہوں اس کو اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہوں۔ اور میرے اللہ رب العزت کے پاس وسیع قدرت ہے، جو چاہے جیسے چاہے جس چیز کا ارادہ کر لے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ میرے پروردگار وحدہ لا شریک کی قدرت کی نشانیاں کہیں نہ کہیں وقتاً فوقتاً ہمیں ملتی رہتی ہیں، یعنی کہ فلاں کے گھر بیٹی یا بیٹا ہوا ہے، یا ان میں سے دونوں نہیں پھر بھی انسان پیدا ہوا ہے، یعنی کہ شیمیل خسرہ پیدا ہوا ہے۔ یہ میرے اللہ رب العزت جل شانہ کی قدرت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے عرض کیا، امیر المومنین، ہمیں کیسے معلوم ہوگا حاملہ عورت کے پیٹ کے اندر بیٹی ہے یا بیٹا یا دونوں ہیں؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس شخص کو فرمایا، اگر مرد کا نکلنے والا مواد عورت سے نکلنے والے مواد پر غالب ہوا تو بیٹا ہوگا، اگر عورت سے نکلنے والا مواد مرد سے نکلنے والے مواد پر غالب ہوا تو بیٹی پیدا ہوگی۔ اگر دونوں میاں بیوی کا مواد ایک دوسرے سے آمنے سامنے آ گئے تو جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ آپ نے آگے یہ بھی فرمایا، نہ تو وہ لڑکی ہوگی نہ لڑکا، یعنی کہ شیمیل جس کو خسرہ کہتے ہیں وہ پیدا ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
اپنی دربار میں بیٹھے تھے، وہاں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے جو آپ سے دین علم کی باتیں سیکھ رہے تھے۔ وہاں ایک شخص دوسرے شخص کو پکڑ کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا، عرض کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس شخص نے میری ایک لونڈی کو حاملہ کر دیا ہے۔ آپ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ اس شخص نے عرض کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شخص مجھ پر بہتان لگا رہا ہے، میں یہ برا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک خسرا ہوں۔ آپ الجھے ہوئے مسئلے کا حل نکال لیا کرتے تھے۔ آپ نے بیٹھے ہوئے شخص کمبر کو حکم دیا، اس شخص کی دونوں جانب کی پسلیاں شمار کرو، یعنی کہ گنتی کرو، اور اپنی بھی دونوں جانب کی پسلیاں گنتی کرو۔ آپ کے غلام کمبر نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس شخص کو دونوں جانب کی پسلیاں گنتی کی گئیں تو دونوں جانب کی پسلیاں برابر تھیں۔ آپ کے غلام نے کمبر نے آپ سے عرض کی، اللہ کے شیر، یہ تو برابر ہیں۔ آپ نے اس شخص کو حاملہ کرنے کا مجرم ٹھہرایا، اور اس شخص نے بھری محفل میں پھر تسلیم کر لیا، ان کی لونڈی کو حاملہ کیا ہے۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے عرض کی، آپ نے یہ کیسے جانا؟ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عورت یا خسرے کی دائیں جانب 12 پسلیاں ہوتی ہیں، دائیں جانب بھی 12 پسلیاں ہوتی ہیں، اس طرح ٹوٹل 24 پسلیاں ہو گئیں، اور مرد کی دائیں جانب 12 پسلیاں ہوتی ہیں اور بائیں جانب 11 پسلیاں ہوتی ہیں، اس طرح ٹوٹل پسلیاں 23 ہوتی ہیں۔ اس طرح شیمیل خسرا بننے والے کو مرد قرار دیا۔ آپ نے فرمایا، مرد کی بائیں جانب کی پسلی کم اس لیے ہوتی ہے، بابا آدم علیہ السلام کے بائیں جانب اما حضرت حوا کو اللہ رب العزت جل شانہ نے پیدا فرمایا تھا، اس لیے مرد کی بائیں جانب پسلی ایک کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو دیکھنے یا سننے والوں کی دلی خواہشات پوری فرمائے، آمین ثم آمین، اور رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔